نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حبشہ کے ان عیسائیوں کا تذکرہ کیا جو مدینہ پاک آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کو سنا تو سن کر ان کی جو ہے نا وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ اس کلام کے مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر وہ سب کے سب جو وہ پورا وفد جو تھا، یہ اصل میں یہ وفد جو ہے یہ نجاشی بادشاہ نے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور مسلمان جب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے ایک وفد بھیجا تھا نجاشی کی خدمت میں، اور وہ یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ یہ مسلمان یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے دین سے باغی ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مؤثر تقریر کی جس سے نجاشی کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور اس نے مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور کفار کو اسی طرح ناکام و نامراد واپس آنا پڑا۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرما تھے تو نجاشی نے اپنے علماء کا وفد بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ان کے سامنے، تو تلاوت کو سن کر ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جب وہ واپس حبشہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نجاشی بادشاہ کو بتایا تو نجاشی بادشاہ نے بھی جو ہے وہ اپنا اسلام کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ تو اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں قرآن پاک کو تو ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ چونکہ یہ حق کو پہچانتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کلام جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا اثر کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دے ہمیں۔ تو اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ ایمان والو اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام مت قرار دو۔ حلال کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تم اس کو حلال جانو، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم اس کو حرام جانو۔ اپنی طرف سے کوئی رد و بدل اس میں نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں تم اس کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے احکامات بتلائے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کی 3 قسمیں ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین غموس، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس، گزشتہ زمانے کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔
اور یمین لغو وہ قسم جو عام طور پر تکیہ کلام کے طور پر کھائی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، بات بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہوتا. یا پھر گزشتہ زمانے کے کسی واقعے پر اس کو سچ جان کر اس پر قسم کھا لے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ جو اس نے سچ جانا تھا اور قسم کھا لی تھی تو وہ سچ نہیں تھا بلکہ حقیقت اس کے خلاف تھی. تو اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں. اور تیسری ہوتی ہے یمین منعقدہ، یعنی مستقبل کے زمانے کے اندر کسی کام کے نہ کرنے یا کرنے پر قسم کھا لی جائے کہ میں یہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں علاقے میں نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا. تو یہ جو قسم مستقبل کے حوالے سے ہوتی ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. تو اب قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لغو جو قسم ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے، یعنی جو لغو قسم ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اسی طرح جو یمین غموس ہے اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، البتہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح جھوٹی جان بوجھ کر قسمیں کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں آتا. البتہ جو یمین منعقدہ ہے یعنی مستقبل کے حوالے سے کسی کام کی قسم کھائی جائے تو اس قسم کو پھر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پورا کریں. اگر پورا کریں گے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کو پورا نہ کر سکے اور توڑ دی تو اس کے کفارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت میں جو ہے وہ بتلائیں. تو کفارہ کیا بتلایا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ تم جو ہے وہ اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یا پھر ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، یعنی 10 جوڑے لے کر ان کو دے دیے جائیں، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اگر کوئی شخص یہ چیز کسی کے پاس نہ ہو، مثلا اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور آج کل غلام ہیں بھی نہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاتے ہو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یہ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قسم کی جو ہے وہ تم حفاظت کرو. اور بلا ضرورت تو قسم ویسے ہی نہیں کھانی چاہیے. اور قسم کے معاملے میں یہ مسئلہ ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ اگر تو کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کو توڑنا ضروری. اور اسی طرح اگر کسی سے قطع تعلقی کی قسم کھائی ہے کہ میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا کبھی بھی، اس کو بھی توڑنا ضروری ہے کہ اس کو توڑیں اور توڑ کے اس کا کفارہ ادا کریں. اور اگر کسی گناہ کے چھوڑنے کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اس کو پھر نہیں توڑنا اور اس کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ گناہ ہے، گناہ کو تو ویسے بھی چھوڑنا ہوتا ہے. تو اگر قسم کھا لی ہے اس کے چھوڑنے پر تو پھر اس کو تو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے مسائل کو بیان کیا. شراب مرحلہ وار حرام قرار دی گئی، ایک دم سے شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا. سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ میں جو ہے وہ گزرا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اس میں بہت گناہ ہے اور کچھ تھوڑے سے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور جو ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب اس میں اشارتاً یہ بتلا دیا گیا کہ جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو تو اس چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو
تو تم جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جانا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے نشہ نہیں کرنا۔ تو پابندی لگ گئی کہ باقی آگے پیچھے اگر کرتے ہو تو کر لو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت تم نشے میں نہ ہو۔ اور ان آیات میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہاں سے جو ہے وہ یہ پکا ہی اس کی حرمت کا بیان کر دیا کہ یہ شراب اور جوا، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے نقصانات آگے بتلائیں کہ یہ جو ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور ایک دوسرے کی نفرت ڈال دے۔ اب یہ جو شراب اور جوا جو ہے اس سے ایک تو دشمنی بڑھتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی بندہ رک جاتا ہے اور نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے چونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو اس کو پکا ہی حرام قرار دے دیا گیا اور اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو شخص جو ہے وہ حالت احرام میں ہو، حج اور عمرے کا ارادہ کے لیے نکلا ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ عرب کا جو صحرا جو ہے وہاں پر شکار بڑی مشکل سے ملتا تھا، اور جس کو مل جاتا تھا تو وہ بڑا اس کو غنیمت سمجھتا تھا۔ تو جب حج اور عمرے کے لیے نکلتے تھے تو وہاں اس شکار سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ جو خشکی کا جو جانور ہے اس کا تم شکار نہیں کر سکتے۔ البتہ سمندری جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے، کوئی بحری راستے سے جا رہا ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور احرام کی حالت میں اگر وہ مچھلی کا شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ خشک جو ہے وہ زمین پر خشکی میں رہنے والا جو جانور ہے اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی مناسبت سے آگے پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج اور عمرے کا ذکر آیا تو پھر ساتھ خانہ کعبہ کا ذکر کیا، حرم کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ یہ فضول سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان کا وضاحت کر دی گئی تو تم جو ہے تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اس لیے جو ہے وہ الٹے سوالات سے منع کیا کہ بس جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرتے جاؤ، اپنے طور پر کوئی جو ہے وہ فضول سوالات نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد آگے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں سے جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ بدیل نامی ایک شخص مسلمان تھا، وہ تجارت کی غرض سے شام کے علاقے کی طرف گیا اور ساتھ اس کے 2 عیسائی ساتھی تھے، اور وہ عیسائی جو ہے ایک کا نام تھا تمیم، ایک کا نام تھا عدی۔ تو جب یہ شام میں پہنچا تو وہاں یہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو اس نے جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کا مال تھا اس نے ان کی جو ہے وہ فہرست مرتب کی، اور فہرست مرتب کر کے اپنے پاس رکھی، اور ان 2 عیسائی جو دوست تھے ساتھ گئے ہوئے ان کو اس نے گواہ بنایا اور ساتھ کہا کہ میرا یہ جو مال ہے تم یہ میرے وارثوں تک پہنچا دینا، اگر میں اس دنیا میں نہیں رہتا تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے ان سے چھپ کر اس نے وہ سامان کے اندر اس سامان کی فہرست بھی ڈال دی تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سامان میں سے ایک چاندی کا پیالہ جس کے اوپر جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ پیالہ انہوں نے نکال لیا اور باقی سامان لا کر ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اس پیالے کی قیمت 1000 درہم بتلائی گئی ہے، اور ورثاء نے جب وہ سامان کھولا اور اس میں سے فہرست جب ان کو ملی تو اس میں اس پیالے کا ذکر تھا، اور وہ پیالہ جو ہے وہ اس سامان میں موجود نہیں تھا جو انہوں نے ورثاء کے حوالے کیا تھا۔ تو ورثاء یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پیالہ ہم نے اس سے خرید لیا تھا،
اور خریدنے پر چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ میں کسی سنار کو بیچ دیا ہے، اور اس کی جب ساری کہانی کھلی تو انہوں نے جب قسم کھا لی کہ جی ہم نے ان سے خرید لیا تھا، تو چونکہ اس خریداری کے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو گواہ پیش نہ کر سکے، تو پھر ورثہ میں سے ایک نے جو ہے وہ قسم کھائی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ اگر بدیل نے بیچا ہوتا تو بدیل وراثت کے جو اس نے فہرست دی ہے اس میں اس کا ذکر وہ نہ کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو ان آیات میں یہ بتلایا گیا کہ جب تمہیں کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اب مر جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے وہ 2 قابل اعتماد ساتھیوں کو گواہ بنا کر ان کو جو ان کے سامنے وصیت مرتب کر دے، تاکہ بعد میں جو ہے وہ اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ اور آگے جو ہے وہ پھر یہ سورہ مائدہ کے آخر میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حواریین نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا دسترخوان وہ اتار دے کہ جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور ہم جو ہے نا وہ اس کو کھائیں اور اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نازل کر دیا اور دسترخوان ان کو دے دیا، اور اس پر طرح طرح کی نعمتیں تھیں جس سے جو ہے وہ یہ استعمال کرتے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اگر جو ہے وہ کسی نے بھی پھر انکار کیا تم میں سے، تو پھر انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، چونکہ اب حجت تام ہو گئی، معجزہ آ گیا، اب معجزے کے آنے کے بعد، یعنی اول تو معجزے کا مطالبہ جس قوم نے بھی کیا، تو معجزہ کے مطالبے کے بعد جب وہ معجزہ دے دیا گیا، تو معجزے کے آنے کے بعد جس نے بھی انکار کیا پھر اس کو بہت سخت سزا ملی۔ قوم عاد نے یہ قوم صالح نے، قوم سمود جو تھی، انہوں نے مطالبہ کیا معجزے کا، تو ان کو معجزہ دکھا دیا گیا اونٹنی کا۔ اب اونٹنی کا معجزہ آنے کے بعد پھر ان کے سامنے شرائط رکھ دی گئی کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اور جہاں پانی پیے گی تو تم جو ہے نا اس دن اپنے جانوروں کو نہیں پلاؤ گے۔ باریاں مقرر ہو گئیں، اصل میں وہ پانی بہت زیادہ پی لیتی تھی تو ان کے جانوروں کے لیے بچتا نہیں تھا، پھر باریاں مقرر ہو گئیں، ایک دن جو ہے وہ یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے۔ تو اب چونکہ معجزہ آ گیا، اب معجزے کے بعد پھر جس نے بھی مخالفت کی، انہوں نے جب اونٹنی کو جو ہے وہ زخمی کیا اور اس کو مارا، تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ عذاب نازل ہو گیا ان کے اوپر۔ تو معجزے کے آنے کے بعد جو قوم بھی انکار کرتی ہے تو اس پر جو ہے وہ بڑا سخت عذاب آتا ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اب جو بھی انکار کرے گا اس حجت تام ہونے کے بعد تو اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ اور آخری رکوع میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ قیامت والے دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا تم خدا بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کہیں گے کہ میں جو ہے وہ کیسے، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے تو ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے جب اس چیز کا حق ہی نہیں ہے یہ بات کہنے کا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ میں نے تو جو کچھ بھی کہا وہ آپ کو پتہ ہے، اور میرے دل میں بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ تو غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور جو ہے میں نے تو ان کو یہی کہا تھا جو کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ عبادت کرو اللہ کی، جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں جب تک ان میں رہا میں تو اس پر گواہ رہا، اور ان کو جو ہے وہ کہتا رہا کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میری اور میری والدہ کی عبادت نہ کرو۔ اور آگے جو ہے وہ پھر ایک آیت ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے کلمہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں،
اور اگر جو ہے آپ ان کو بخش دیں گے تو آپ بڑے یعنی کہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو اس ایک آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے، بار بار دہراتے رہے، اور جو ہے وہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر گزار دی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ کتنے جو ہے نا وہ احسانات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اگر آپ ان کو بخش دیں گے تو آپ بڑے مہربان ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ انعام ہے آگے، اور انعام یہ مکی صورت ہے، اور یہ جو ہے نزولی کے اعتبار، ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، یعنی کہ 55ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اور مکی صورتوں میں عمومی طور پر جو بنیادی مضامین ہیں وہ یہ تین ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، اور جو ہے انہی تین مضامین کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ مشرکین کو دعوت دی جاتی ہے اور ان کو مختلف قوموں کے واقعات اس میں جو ہے وہ بتلا کر، سابقہ امتوں کے حالات بتلا کر ان کو جو ہے وہ توحید کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلی امتوں نے نہیں مانا تو ان کی جو ہے وہ ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ اور آگے اس میں جو ہے وہ پھر مشرکین کے جو ہے مختلف جو ان کے فضول مطالبے تھے کہ جی یہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ فرشتہ کیوں نہیں آپ کے اوپر نازل ہوتا، کوئی فرشتہ آ جائے ہم جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جی اگر تو فرشتہ آ گیا تو پھر فرشتہ اگر اپنی اصلی حالت میں آ گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، تو پھر جب فرشتے کو اگر فرشتے کی حالت میں بھیجیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ تو پھر معاملہ سارا ختم ہو جائے گا، اور ان کو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، یہ بچیں گے نہیں، فرشتے کو یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اور اگر ہم اس کو مرد بنا کے بھیجیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو انسان ہے ہماری طرح کا، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے فضول مطالبے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو ہم نے ان سے زیادہ طاقت دی تھی، ان کو تو اتنی طاقت بھی نہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور جو ہے وہ نہریں ان کے نیچے سے جو ہے وہ بہتی تھیں، ان کے باغات کے، یعنی کتنے بڑے بڑے باغات کے وہ مالک تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، لیکن چونکہ انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے نافرمانی کی، تو ہم نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا، اور اس کے بعد اور قومیں جو ہے وہ ہم نے پیدا کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی ایک قوم کے جو ہے نا وہ محتاج تو نہیں ہے نا۔ اور آگے پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ آتا ہے، اور ان کی جو ہے نا انہوں نے کس طرح توحید پر جو ہے وہ استدلال کیا، چاند، تارے اور سورج کو جو ہے وہ دیکھ کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو تارا جو ہے، ستارہ یہ بھی غائب ہو گیا، تو جب غائب ہو گیا تو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چاند جو ہے وہ جب غروب ہو گیا تو وہ بھی جو ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، اور سورج جو ہے وہ ان سے بڑا تھا، تو جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اور رب کون ہے؟ وہ ہے جو ان کو جو ہے وہ بنانے والا ہے، اور جس نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میں تو اپنا چہرہ اسی ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، اور میں جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اس سورہ انعام کے اندر، 3-4 آیتوں کے اندر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اندر، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور جو ہے وہ پھر آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور الیسع علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان صورت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ناموں کے ساتھ تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سے 18 انبیاء کا تذکرہ یہ سورہ انعام کی ان آیتوں کے اندر ہوا ہے۔ اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مبیش یہ بھیجے۔
اور آگے جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر توحید کی طرف بلایا، اور یہ جو ہے وہ بتلایا کہ ہم جو ہے وہ 4 طریقے سے چیزوں کو پیدا کرتے ہیں: مردے سے مردے کو، زندے سے زندہ کو، اور زندہ سے مردہ کو، اور مردہ سے زندہ کو. یہ 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، 5ویں صورت کوئی بھی نہیں ہو سکتی. زندہ سے زندہ جیسے انسان زندہ، اور اس سے جو ہے وہ اس کا جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی زندہ. اور مردہ سے مردہ کو بنانا، جیسے بیج آپ نے بویا اور اس سے جو ہے وہ درخت پیدا ہو گیا. اب وہ درخت، بیج بھی مردہ، اور درخت میں بھی وہ والی زندگی تو نہیں ہوتی جو انسانوں میں ہوتی ہے. اور اسی طرح زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا، جیسے مرغی سے انڈے کو پیدا کیا، اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا جیسے انڈے سے مرغی کو پیدا کیا. تو ذالکم اللہ فانا تؤفکون. تو جو اس طرح کی مختلف طریقوں سے تخلیق پر قادر ہے تو وہی اللہ ہے، تم کیوں ادھر ادھر جو ہے وہ جاتے ہو. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو مختلف دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی کہ تم جو ہے وہ یہ شرک کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ ایمان لے آؤ. اور آخر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم جو ہے وہ ان کے جو مشرکین کے جو بت ہیں ان کو تم گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا مت کہو کہ پھر وہ ناسمجھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. اور اس سے منع کیا گیا، اور یہ جو ہے وہ اخلاقی تربیت کی گئی مسلمانوں کی کہ تم نے جو ہے وہ ان کی جو بھی جس چیز کو بھی وہ اپنا معتبر مانتا ہے، اپنا خدا مانتا ہے یا معبود مانتا ہے، تو تم جو ہے وہ اس کی برائی نہ کرو، اس کے سامنے اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالیاں نہ دو کہ پھر وہ تمہارے خدا کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے. تو اور یہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے تم بھی ان کو برا بھلا نہ کہو. اور آخر میں جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک کے منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.